السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام پیارے ویورز، کیا حال چال ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے، خیر و عافیت میں رکھیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو آج ہم سورۃ بقرہ پارہ نمبر 1 کا رکوع نمبر 2 آیت نمبر 10 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 10۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھا دی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا۔ فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ نے بڑھا دیا مرضاً ان کی بیماری، ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک، بما کانوا یکذبون اور بدلہ ہے ان کے جھوٹ کا، وہ جو جھوٹ بولتے تھے۔ تو آئیے اب ہم اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ مرض لغت میں بدن کی اس عارضی حالت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے اس کے طبی کاموں میں خلل پڑ جائے، جیسے کہ بخار جسم انسانی کو طبی کاموں سے روک دیتا ہے، لیکن مجازاً ان نفسانی عوارضات کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو نفس کے کمالات کو ختم کر دے، جیسے کہ جہالت، بدعقیدگی، حسد، بغض، دنیا کی محبت، جھوٹ اور ظلم وغیرہ۔ ان کی وجہ سے نفس کے کمالات زائل ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ عیوب کفر تک بھی پہنچا دیتے ہیں جو کہ روحانی موت ہیں۔ دل کی بیماریاں چند قسم کی ہیں، اور ایک وہ کہ جن کا تعلق اخلاق سے ہے، جیسے کہ حسد، کینہ وغیرہ۔ دوسرے وہ کہ جن کا تعلق افعال سے ہے، جیسے کہ برے ارادے۔ یہاں پہلی قسم کی بیماری مراد ہے، یعنی ان کے دلوں میں بدعقیدگی اور کفر تو پہلے ہی سے موجود ہے، اب دن بدن اس میں زیادتی ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے تینوں قسم کی بیماریاں مراد ہوں، یعنی منافقین کے دلوں میں بدعقیدگی، بدخلقی، بدعملی موجود ہے اور اس میں زیادتی ہو رہی ہے۔ فزادہم اللہ، زیادہ لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی، یعنی زیادہ ہوا اور زیادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھا دی۔ اس کے بڑھانے کی چند صورتیں، ایک یہ کہ انہیں اسلام کو دیکھ کر غم ہوتا تھا اور اللہ نے اس کی اشاعت فرما کر ان کے غم کو اور مزید بڑھا دیا، اور اس طرح ان کے دل میں ابد عقیدگی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی تھی، تو اللہ نے ان کے دلوں پر مہر اس طرح لگا دی کہ ان میں وعظ و نصیحت اثر نہ کرے، کفر کو بڑھا دیا، یا اس طرح کہ جس قدر شرعی احکام بڑھے ان کا انکار بھی بڑھا۔ مثلاً جب تک 10 احکام آئے تو وہ 10 کے منکر رہے، اور 5 آ جانے پر 15 کے منکر ہو گئے، یا اس طرح کہ پہلے فقط عبادات آئی تھیں وہی ان پر باری تھیں، جب سزائیں اور جہاد آ گئے تو ان پر اور مصیبت ٹوٹ پڑی۔ تو اللہ کی شان ہے کہ شرعی احکام اور قرآنی آیتیں مسلمانوں کے ایمان کو قوی کریں، لیکن ان سے کفار کا کفر بڑھے، جیسے کہ بارش کا پانی گندگی پر پڑ کر اس کو زیادہ پھیلا دیتا ہے، جیسے کوئی گندگی کا ہماری گلی محلوں میں ڈھیر پڑا ہوا ہے، اس کے بارش ہو جائے تو وہ ڈھیر اور زیادہ مزید بڑھ جاتا ہے، اسی طرح ان کی حالت تھی، مگر پاک چیزوں پر پڑ کر ان کو اور بھی صاف شفاف کر دیتا ہے۔ یہی بات یہاں پر ہے کہ اس طرح جب وہ کھلے کافر تھے تو ان میں بہادری تھی، مگر اسلام کے دبدبے اور شوکت کو دیکھ کر ان میں بزدلی پیدا ہوگی، جس کی وجہ سے منافق بننے پر مجبور ہوگی۔
جس طرح کی دنیا میں ان کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح آخرت میں ان کا عذاب اور مسلمانوں کا ثواب بڑھتا جا رہے گا۔ عذاب علیم، علیم علم سے بنا ہے جس کے معنی ہے درد اور تکلیف۔ علیم کے معنی ہوئے دردناک اور تکلیف دہ۔ کفار کے عذاب کو عظیم فرما دیا گیا تھا اور منافقوں کے عذاب کو علیم کہا گیا ہے، اس لیے کہ بمقابلہ کفار کے ان کو عذاب کی زیادہ تکلیف ہوگی، کیونکہ کافروں نے ایمان کی لذت بالکل نہ چکھی تھی اور نور ایمانی ان کے ظاہری حواس تک بھی نہ پہنچا تھا۔ انہیں خبر ہی نہ تھی کہ نماز میں کیا لطف ہے اور ایمان میں کیا بہار، لیکن منافقین ایمان کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور ان کی شیرنی ان کے تالو اور زبان میں لگ چکی تھی، پھر اس کے پھل نہ کھا سکیں گے تو ان کو اپنی محرومی پر بہت صدمہ ہوگا۔ جیسے کہ ایک شخص نے عمدہ میووں کا مزہ چکھا ہی نہیں، دوسرے نے چکھا تھا مگر اب اس کو میسر نہیں، تو یقیناً نہ ملنے کی حسرت زیادہ انہی کو ہوگی جو چکھ کر محروم ہو گئے۔ نیز کھلے کافروں کو تو صرف دوزخ کا ہی عذاب ہوگا اور منافقوں کو عذاب بھی اور طعنے بھی، اس لیے ان کو تکلیف زیادہ ہوگی، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، نمازیں پڑھیں گے، ان کی اسلام میں تردید زیادہ بڑھ کر چڑھ کر حصہ لیں گے۔ انہوں نے دو چیزیں کی، ایک تو مسلمانوں کو ساتھ دھوکہ دیا اور دوسری طرف وہ اپنے ہی ہم ساتھیوں کو کہہ رہے تھے کہ ہم تو مسلمان نہیں ہیں۔ اس طرح ان کے لیے یہ زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ چونکہ انہوں نے جھوٹ بھی بولا تھا، اس لیے ان کو جہنم کے سب سے نیچے طبقے میں رکھا جائے گا۔ یہاں کے اور طبقات سے دوزخیوں کی پیپ وغیرہ بہہ کر آئے گی، استغفر اللہ، یعنی کہ جہنم کے جتنے بھی طبقے ہیں اس سے سب سے نیچے والے طبقے یہ منافقین ہوں گے، اوپر والے طبقوں کی جو سزائیں ہوں گی، یعنی کہ دوزخیوں کی جو پیپ وغیرہ بہہ کر اس آگ کی تپش سے آئے گی تو وہ ان کی تک پہنچ جائے گی، استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اس منافقت سے دور رکھے، آمین۔ اور وہی ان کو پلائی جائے گی تو کفر کی وجہ سے ان کو یہ عذاب ہوا اور فریب کی وجہ سے یہ درد پہنچا۔ یکذبون میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان پر مصیبتیں جھوٹ کی وجہ سے آئیں، جو یکذبون کذب سے بنا ہے۔ اس کے معنی ہیں جھوٹ۔ جھوٹ کئی قسم کا ہوتا ہے، قول میں جھوٹ مطلب بات کرنا، اس میں جھوٹ بولنا اور وہ اس طرح کے خلاف واقع خبر دے۔ فعل میں جھوٹ وہ اس طرح کے عمل قول کے خلاف ہو، یعنی کہے کہ کچھ اور کرے کچھ۔ عقیدے میں جھوٹ وہ اس طرح کے غلط عقائد اختیار کرے، مثلا خالق تو ایک ہے لیکن کسی کا عقیدہ یہ ہو کہ خالق چند ہیں تو یہ عقیدے کا جھوٹ ہوا۔ ہاں جھوٹ برا ہے لیکن عقیدے کا جھوٹ سخت برا، اور یہ منافق ہر طرح جھوٹے تھے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جھوٹ بدترین گناہ اور فحش عیب ہے، بلکہ ہزارہ گناہوں کی جڑ ہے۔ اگر کوئی شخص جھوٹ نہ بولنے کا عہد کرے تو انشاءاللہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کا کچھ خلاصہ یوں ہے کہ ان کی فطرت میں ہی تندرستی نہیں، ان کے دلوں پر جھوٹ کی بیماری سوار ہے۔ جوں جوں صحت بخش باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی گئیں، ان کی مخالفت سے ان کا مرض بڑھتا گیا، اور جس طرح کے جسمانی مرض کا انجام موت ہے، اسی طرح روحانی بیماریوں کا نتیجہ دردناک عذاب ہے۔ بارش ہر درخت کو بڑھاتی ہے، مگر جس درخت کا تخم خراب ہو اس میں کانٹے اور کڑوے پھل آتے ہیں۔ تخم مطلب اس کا بیج خراب ہو، تو جس کا تخم اچھا ہو اس میں عمدہ پھل اور پھول لگتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیتیں رحمت کی بارش ہیں جس سے مومنوں کو شفا ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک قرآن پاک میں ہر بیماری کی شفا ہے، اور جن کی اصل میں کجی ہے ان کی بیماری بڑھتی ہے، اور اس میں ان کا اپنا قصور ہے نہ کہ قرآن کریم کا۔ تو اس حوالے سے ایک حکایت ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ ایک شخص تھا، کسی حکیم کے پاس جا کر کہنے لگا کہ حکیم صاحب مجھے گناہوں کی دوا درکار ہے، مجھے گناہوں کی دوا چاہیے۔ حکیم صاحب حیران ہو گئے، اور ان کا کمپاؤنڈر پاس ہی بیٹھا تھا، کوئی مرد خدا تھا، تو کہنے لگا کہ توبہ کے پتے، شکر کے پھول، عبادت کے بیج، ریاضت کی جڑیں ہم وزن لے کر مجاہدے کے ہاون دستے میں کوٹ لے، اپنے آنسوؤں میں تر کر کے صبر کی آگ پر پکا لے،
اخلاص کی کھانڈ سے مطلب میٹھے سے، چینی سے میٹھا کر کے دل کی آہوں سے ٹھنڈا کر کے پی جا، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ کہنے لگا، جس شخص نے سوال کیا تھا کہ مجھے دعا چاہیے، تو کہنے لگا کہ اس کا پرہیز کیا ہے، کیا اس کا کوئی پرہیز ہے جو میں کروں؟ تو جواب کیا ملا کہ اپنے دل کو اغیار کے کوڑے سے صاف رکھ، مطلب ادھر ادھر کی جھوٹی باتوں سے، غلط باتوں سے، شیطان کے وسوسوں سے خود کو صاف رکھ، تاکہ یار وہاں تجلی فرمائے۔ تو یار بھی وہیں آتے ہے جہاں صفائی دل میں ہو، دل میں صرف ایک ہی یار ہو، مطلب اللہ اور اس کا رسول ہو، اس کے علاوہ دنیا کو نہ بسائیں، اور اس کی گزرگاہ اور دروازے کو عبادات کی جھنڈیوں سے آراستہ رکھ، عبادت کر، اپنے رب کو خوش کر، گناہوں کے گرد و غبار سے صاف کر دے، تاکہ یہ راستہ یار کی آنے جانے کی قابل بن جائے۔ جیسے دنیاوی معاملات میں لیں کہ اگر ہمارے کسی میں کوئی بھی شخص اپنے کسی کو پسند کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ اس کے لیے میں یہ کر دوں، وہ کر دوں، تو اس کے لیے دنیاوی معاملات میں ہم کرتے ہیں، تو اسی طرح یہ معاملات ہمارے دینی معاملات میں ہیں۔ اگر ہم اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اپنے محبوب کو خوش کرنا چاہتے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم عبادات کریں، ریاضات کریں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ تو اسی حقائق میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ گناہ کے گرد و غبار سے صاف کر دے، تاکہ یہ راستہ یار کے آنے جانے کی قابل بن جائے۔ نیز اپنے نفس امارہ کے گلے میں کسی شیخ کی غلامی کا پٹا ڈال، تاکہ وہ مارا نہ جائے۔ اللہ پاک ہمیں علاج، یہی والا علاج جو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آئی ہوپ کہ آج کی جو آیت نمبر ہم نے 10 کا ترجمہ و تفسیر کیا ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر مجھ سے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو گناہ گار ہوں، تو اس کے لیے معذرت۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کی آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔